بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسواک کرنے کا ہی نام نہیں ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو، ایک ایک آپ کے فعل، آپ کے کام، آپ کے عمل کی پیروی کرنا بے شک بہت بڑا مقام ہے، اور سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن جو بات میں نے عرض کی ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہی سنت نہیں ہے، جو اصل سنت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے بھیجنے والے، اس دنیا میں ارسال کرنے والے پروردگار عالم کی رضا اور منشا کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر ہم ایسے اعمال کرتے ہوں جو نیکی کہلاتے ہیں، جو ہم پہ واجب ہیں، فرض ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے غضب کا وہ ذمہ دار ٹھہرتا ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پہ غضبناک ہونا ثابت ہوتا ہے، تو گویا اس کا کوئی بھی عمل اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ صرف اگر نیک اعمال ہی ہماری نجات کا اور ہمارے ایمان کا ثبوت ہوتے، دلیل ہوتے، تو یہ نہ کہا جاتا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جن کی نمازیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ یہ کبھی نہ کہا جاتا قرآن میں اللہ کی طرف سے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ قالت العرب آمنا، عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن آپ فرما دیجئے ان سے کہ یہ کہیں کہ قولوا اسلمنا، یہ کہیں کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو برادران اسلامی، جو آج کی ویڈیو کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ مقدم نہیں ہو جاتا۔ تو کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی صاحب ایمان ہو، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کی جان سے زیادہ جب تک آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت
نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں ہمیشہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، مگر اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کے بعد کوئی گنجائش نہیں چھوڑی یہ فرمانے میں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود بخود تم سے محبت کرے گا۔ تو رضائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا راضی ہونا ہی دراصل اللہ کا راضی ہونا ہے۔ اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کا آپ کبھی ادراک نہیں کر سکتے، یہ کیفیات ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ان کیفیات سے ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں۔ بلند و بالا ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، وہ کبھی غصہ ہو گیا، کبھی خوش ہو گیا، کبھی نیند آ گئی، کبھی اونگ آ گئی، کبھی آرام کرنے لگ گیا، ایسا نہیں، یہ کیفیات ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ ہر جا موجود ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ دلوں کے اندر کے بھید جانتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس نے کل کائنات کو خلق کیا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ کائنات کی تمام تر مخلوقات، تمام انسانوں، جنوں، ملائکہ، ہر مخلوق سے بعد از خدا توئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہی پوری کائنات سے افضل ہے، ہر انسان سے، ہر جن، ہر ملائکہ، کوئی کائنات میں ایسی مخلوقات میں سے کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ و ارفع، آپ تمام کائنات سے افضل ترین محبوب خدا، حبیب خدا، حبیب کبریا ہے۔ تو آپ کی رضا، ہم نے یہ تو جانا کہ آپ مسواک کیا کرتے تھے، ہم نے یہ نہ جانا کہ وہ توشے پیغمبر یعنی اپنے کندھوں پر کن کو اٹھا کے پھرایا کرتے تھے، وہ کن کے لیے گھوڑا بن جایا کرتے تھے، کن کے لیے فرمایا کہ اگر جس نے اس کو فاطمہ کو ناراض کیا، غضبناک کیا، اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے گویا اللہ کو غضبناک کیا، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ، محمد مصطفیٰ سے جنگ کی، اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی۔ تو ان کا راضی ہونا، حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی، غدیر خم کے مقام پہ بھی یہی بات ہے کہ اللہ میاں، اے اللہ وحدہ لا شریک، تو بھی ان سے عداوت رکھ جو ان سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے عداوت رکھ جو ان سے عداوت رکھتے ہیں، یعنی میرے اہل بیت سے، مولا کائنات علی علیہ السلام سے، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں تو بھی ان سے محبت کر۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک کا اپنا مقام، ہر ایک کو سلام ہے، ہر ایک ہمارے سر کا تاج ہے، جس نے بھی ایمان اور اسلام اور ایمان پر قائم رہ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و مودت و عشق فرمایا اور ان کی سنت طیبہ پہ عمل کیا، لیکن وہ اعمال جو آپ کی سنت پر چلنے کے ہیں، ان کی قبولیت کا معیار جو ہے وہ محمد و آل محمد ہے، ان کی قبولیت کا جو سبب ہے وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو
اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان سے محبت و مودت کرنا، ان کی عزت و احترام کرنا، ان کی توقیر و منزلت اپنے دلوں میں رکھنا، اور ان سے ویسے ہی محبت کرنا جیسے رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان، ان کی محبت ایمان ہے، اور ان کا بغض نفاق ہے۔ آپ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مشرک ہوتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، مشرک ہوتا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، لیکن منافق اللہ پر ایمان رکھنے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت اور پیغمبر ہونے کو بھی برحق مانتا ہے، ختم نبوت پر بھی یقین رکھتا ہے، نماز روزہ بھی کرتا ہے، لیکن معیار کیا ہے؟ کلیئر ہے، واضح ہے۔ اب مجھے ریفرنسز دینے کی ضرورت نہیں، جائیں دیکھیں، پوچھیں، کتابیں، علماء کرام، ہر مکتبہ فکر کے۔ علی کوئی مومن نہیں ہوگا مگر جس کے دل میں، یعنی کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کے دل میں محبت علی نہ ہو، اور کوئی منافق ایسا نہیں کہ جس کے دل میں بغض علی نہ ہو۔ یہ تو یہ رہ گیا صحابہ کرام سے مروی ہے، صحابہ ستہ، تاریخ اسلام، مسلمانوں کی جتنی بھی تفسیریں جو مسلمانوں نے کی ہیں، اللہ اور رسول کے فرامین ہیں، قرآنی آیات ہیں، احادیث پیغمبر ہیں، کہ یہ درود میں شامل ہیں۔ ان کی رضا ہی رسول اکرم کی رضا ہے، اور اہل بیت ہیں جن کے محبت کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ جب تمام اعمال کا حساب ہو چکے گا تو پھر میزان عدل قائم ہوگا، اور محمد و آل محمد کی محبت و مودت کا سوال ہوگا۔ سوچئے، جانیے، فکر کیجئے، آپ اور آپ کے اساتذہ، آپ کے علماء، آپ کے دینی رہبر کتنا محمد و آل محمد کے، ارے جن کا ذکر ہی عبادت ہو، ان کے بارے میں کتنا آپ کو بتایا جاتا ہے، ان کے غم کے بارے میں، ان کی خوشی کے بارے میں، ان کی ولادت و ظہور کے بارے میں، اور ان کی محبت و عقیدت کے بارے میں، جن کا ذکر عبادت ہے، کتنا ذکر ہوتا ہے ان کا، کلیئر کہا گیا، آخری بات، آخری جملہ، اور اس شخص کی صفات کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی شخص ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اس نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، کہ جو اس پر سوار ہو گیا، یعنی جس نے ان کا تمسک اختیار کیا وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے دور ہو گیا، گویا ان سے بغض جس نے رکھا وہ غرق ہو گیا۔ اور اگر کوئی طواف کعبہ کے دوران نہتا مارا جائے تو وہ بھی سیدھا جہنم میں جائے گا، اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بغض علی ہوگا۔ تو محمد و آل محمد علیہ السلام کے دروازے پہ آئیں، ان سے محبت و مودت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔